پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روکنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ نے مراد علی شاہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازم کو جولائی کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی محکمہ خزانہ کو ہدایات جاری کر دی۔ کرونا صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کی مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں کرونا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مراد علی شاہ نے محکمہ خزانہ کو ہدایت کی کہ جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی جولائی سے تنخواہ بند کی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بیرون ملک سے کراچی آنے والے 26,812 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، 55 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ 29 مئی کو 4 مسافروں میں انڈین ویرینٹ کی تشخیص ہوئی۔ ان افراد سے 14 لوگ رابطے میں آئے، ان کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کرونا صوبائی ٹاسک فورس اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ میں اب تک 15 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ضلع شرقی کورونا سے بدستور سب سے زیادہ متاثر ہے۔ 27 مئی سے 2 جون تک ضلع شرقی میں 21% نئے کیسز اور 20 اموات ہوئیں۔ گزشتہ ماہ سندھ میں 392 افراد کورونا سے جاں بحق ہوئے۔ انتقال کر جانے والوں میں سے 238 وینٹی لیٹر پر تھے، 73 افراد کا انتقال گھروں پر ہوا۔ امتحانات کے حوالے سے طلباء اور طالبات تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اساتذہ نے ویکسینیشن کے بعد تعلیمی اداروں کی بندش کے خاتمے کی امیدیں وابستہ کر لیں۔ اگرچہ وفاقی وزارت تعلیم کی زیر صدارت چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم کے مشترکہ اجلاس میں امتحانات کے حوالے سے وضاحت کر دی گئی ہے، تاہم اس کے باوجود طلباء و طالبات کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات امتحانات کے حوالے سے تذبذب کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ اگرچہ وفاقی وزارت تعلیم کی زیر صدارت چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم کے مشترکہ اجلاس میں امتحانات کے حوالے سے وضاحت کر دی گئی ہے، تاہم اس کے باوجود طلباء و طالبات کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس حوالے سے معروف استاد حاجی عبدالرزاق پردیسی نے کہا ہے کہ کورونا کا اثر جب مارچ 2019 میں پڑا تو اس وقت اسکولوں کو اور اداروں کی طرح پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ فوری طور پر اسکول بند کر دیے گئے۔ اپریل 2019 سے آن لائن سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ 2019 سے کورونا کی وجہ سے بچے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ 1-1.5 سال میں کورونا کی چھٹیوں کے اندر گھروں میں رہ کر بند رہنے کی وجہ سے بچوں میں اسٹریس کے ایشوز بہت بڑھ گئے۔ بچے گھروں میں زیادہ ٹی وی اور موبائل میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کو بہت پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ دیکھیں، مسلسل 2019 سے اسکولنگ سسٹم پراپر نہ ہونے سے کورونا کی وجہ سے بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے۔ بچوں کی پڑھائی میں ایک تو بہت پیچھے رہ گئے، پھر 1-1.5 سال کے اندر جو ہے اس کورونا کی چھٹیوں کے اندر تو بچوں کے اندر گھروں پہ رہ کے اور بند رہنے کی وجہ سے انگزائٹی اور اسٹریس کے ایشوز بہت بڑھ گئے، ہائپر ایکٹیویٹی کے بہت بڑھ گئے، کیونکہ اب گھر پہ رہتے تو زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، تو پڑھائی سے ویسے ہی دور ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے پیرنٹس کو بہت پرابلم ہو رہی ہیں، اور پیرنٹس کو پرابلم ہو رہی ہیں اور بچوں کی پڑھائی پیچھے ہو رہی ہے۔ حاجی عبدالرزاق پردیسی کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کرے کورونا کا مرض جلدی چلا جائے۔ بچے جب واپسی اسکولوں میں آئیں گے، ریکوری میں 6 ماہ لگیں گے۔ آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں حاضری بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے غیر نصابی سرگرمیاں بھی متعارف کرائی ہیں اور بچوں کو متحرک کرنے کے لیے پلانٹیشن بھی کروائی گئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سروے کے مطابق 25 سے 30% بچے اسکول سے نکل چکے ہیں۔ والدین نے فیس کے ڈر سے بچوں کو نکلوا لیا ہے۔ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے بچے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے بہت منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی مزید بندش سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے۔ امید ہے وبا جلد ختم ہو جائے گی۔ بہت برا یہ پڑا کہ تقریباً ساری اسکولوں میں، اس میں 75% اسکول ایسی ہیں جو اتنی اسٹینڈرڈ کی، ان کو ہائی اسٹینڈرڈ میں وہ اپنا آپ کو فوری طور پہ نہ لا سکیں، اسپیشلی آن لائن اسکولنگ کے سسٹم میں۔ اس کی وجہ سے اس کا نیگیٹو امپیکٹ بہت بڑا پڑا سوسائٹی پہ، بچوں کی پڑھائی کا بہت بڑا خرچہ ہوا، اسٹریس لیول بہت بڑا پیرنٹس کے لیے، اور اس کے بعد اس کو ریکوری کرنے کے لیے بہت ٹائم لگا، اور پھر کنٹینیو لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن، تو اسکولنگ سسٹم تو تقریباً تباہ ہو گیا۔ میں بزنس مین ہوں،
میں نے تقریباً منفی بیانات سپلائرز کا کردار ادا کرنے والوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں افغان قومی سلامتی مشیر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر دکھ ہوتا ہے۔ افغانستان کے تناظر میں منعقدہ سہ فریقی اجلاس اور خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ 44% امریکی اور اتحادی افواج افغانستان سے نکل چکی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے تناظر میں منعقدہ سہ فریقی اجلاس اور خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ 44% امریکی اور اتحادی افواج افغانستان سے نکل چکی ہے۔ مکمل انخلا کے لیے 11 ستمبر کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے اور افغانستان اس وقت بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز سہ فریقی اجلاس میں افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی۔ میں نے افغان وزیر خارجہ کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان آئیں تاکہ ہم افغان امن عمل، دوحہ میں جاری مذاکرات اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے مزید تبادلہ خیال کر سکیں۔ ایک طرف پاکستان کا کردار انتہائی مثبت اور تعمیری ہے اور دوسری طرف افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جب غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ منفی بیانات سپلائرز کا کردار ادا کرنے والوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے مقاصد بہت واضح ہیں۔ ہم خطے میں امن و استحکام کا قیام چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس خطے کو معاشی انضمام اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ بیانیہ ہمارے جغرافیائی اقتصادی ایجنڈے کے عین مطابق ہے۔ ہم اقتصادی سفارتکاری پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں معاشی انضمام، سرمایہ کاری اور تجارت کے حجم میں اضافے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز 9 سے 24 جون تک ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ کوالیفائر اور ایلیمنٹر 1 سمیت ایونٹ کے دوران 6 ڈبل ہیڈرز کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کے میچز UAE وقت کے مطابق رات 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ PSL 6 کے بقیہ میچز 9 سے 24 جون تک ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ HBL PSL 6 کے بقیہ میچز 9 سے 24 جون تک ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ کوالیفائر اور ایلیمنٹر 1 سمیت ایونٹ کے دوران 6 ڈبل ہیڈرز کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کے میچز UAE وقت کے مطابق رات 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوں گے۔ ڈبل ہیڈرز والے روز پہلا میچ UAE وقت کے مطابق شام 5 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوگا۔ ڈبل ہیڈرز والے روز دوسرا میچ رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے شروع ہوگا، جبکہ ٹورنامنٹ کے بقیہ میچز کا مکمل شیڈول کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ رواں سال خام تیل کی قیمت 70% بڑھی۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں 84% کمی کی۔ رواں مالی سال کے دوران درآمدی خام تیل کی ایکس ریفائنری قیمت 69% بڑھ کر 77 روپے 47 پیسے پر پہنچ گئی۔ ایکس ریفائنری قیمت بڑھنے کے باعث حکومت جو پیٹرول پر عائد لیوی 30 روپے فی لیٹر تک وصول کر رہی تھی 84% کم کر کے 4 روپے 64 پیسے تک لے آئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ رواں مالی سال اب تک درآمدی خام تیل کی قیمت میں تقریباً 70% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عائد پیٹرولیم لیوی میں 84% کی کمی کی۔ رواں مالی سال کے دوران درآمدی خام تیل کی ایکس ریفائنری قیمت 69% بڑھ کر 77 روپے 47 پیسے پر پہنچ گئی ہے۔ ایکس ریفائنری قیمت بڑھنے کے باعث حکومت جو پیٹرول پر عائد لیوی 30 روپے فی لیٹر تک وصول کر رہی تھی 84% کم کر کے 4 روپے 64 پیسے تک لے آئی۔ اسی عرصے کے دوران پیٹرول پر سیلز ٹیکس 16 روپے 26 پیسے سے کم کر کے 14 روپے 55 پیسے فی لیٹر کیا گیا تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ خدشہ تو یہ تھا کہ ٹیکسوں میں کمی کے باعث حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات پر سے ٹیکس کم وصول ہوگا، لیکن معاشی سرگرمیاں بڑھنے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں رواں مالی سال 18% کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے رواں مالی سال کے 9 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسوں سے حکومت نے 133% اضافے سے 369 ارب روپے وصول کیے۔
امید کی جا رہی ہے کہ 460 ارب روپے کا پورے سال کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں اب تک پیٹرول کی ریٹیل قیمت میں 8 روپے 40 پیسے کا اضافہ ہوا۔ پیٹرول کی اوسط قیمت 106 روپے 40 پیسے رہی۔ زیادہ سے زیادہ قیمت 111 روپے 90 پیسے اور کم سے کم 100 روپے 11 پیسے رہی۔ رواں مالی سال حکومت نے 21 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لیا، جس میں سے 15 بار پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا گیا۔ اس عرصے کے دوران ڈیلروں کا مارجن 21 پیسے اضافے سے 3 روپے 91 پیسے فی لیٹر اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا مارجن 16 پیسے اضافے سے 9 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ موسم کے حال کو بھی پاکستان دس ویک میں شامل کرتے ہیں۔ بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی، ایک شخص جاں بحق، 500 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے، بجلی کی ترسیل کا نظام معطل ہو گیا۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ روز ڈھاڈر میں ہونے والی بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ بارشوں اور ژالہ باری کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا جبکہ 500 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ روز ڈھاڈر میں ہونے والی بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ بارشوں اور ژالہ باری کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 500 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بارشوں سے کئی مکانات بھی منہدم ہو گئے ہیں۔ ڈھاڈر میں بارشوں اور ژالہ باری سے سڑکوں پر لگے بجلی کے کھمبے بھی گر گئے۔ ڈھاڈر میں بارشوں اور ژالہ باری سے سبی سمیت گرد و نواح میں گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ژالہ باری سے کئی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ 5 سے زائد ہلاک ہونے والی بکریوں کے مالک خدا بخش بنگلزئی نے کہا کہ بارشوں اور ژالہ باری نے میری 525 بکریوں کی جان لے لی ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔